یسایہ اس کا 55 باب اور اس کی 4 آیت۔ دیکھو میں نے اسے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا، بلکہ امتوں کا پیشوا اور فرما روا۔ دیکھ تو ایک ایسی قوم کو جسے تو نہیں جانتا بلائے گا، اور ایک ایسی قوم جو تجھے نہیں جانتی تھی خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کی خاطر تیرے پاس دوڑی آئے گی، کیونکہ اس نے تجھے جلال بخشا ہے۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ یہ آیت جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو اور جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو، یہ دونوں آیات ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی آیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کی تلاش کرنا اور اسے پکارنا ایک ہی چیز ہے۔ تو ہم خداوند کو کس طرح سے تلاش کر سکتے ہیں؟ جب ہم کسی چیز کو پورے دل اور پوری جان سے کھوجتے ہیں تبھی ہم اسے پا سکیں گے۔ اگر ہم پہلے تواریخ اس کے 22ویں باب اور 19ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، سو اب تم اپنے دل کو اور اپنی جان کو خداوند اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ۔ اور اگر آپ یوحنا رسول کی بابت سنیں تو یوحنا رسول نے یسوع مسیح کے بارے میں جو اس نے معجزات کیے، جس طرح سے وہ زندگی گزارا کرتے تھے، اس چیز کو بیان کیا تاکہ ہم اسے کھوج پائیں کہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسا تھا۔ اور جب ہم خدا کے کلام میں سے یسوع مسیح کی زندگی کو کھوجتے ہیں تبھی ہم خداوند یسوع مسیح کو پاتے ہیں۔ جب آپ خدا کے کلام کو کھولتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں اور یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں، تب آپ کا برین پروسیس کرتا ہے تاکہ آپ اپنے پورے دل سے اس کی زندگی کو کھوج پائیں، اسے کھوج پائیں کہ وہ اس زمین پر رہتے ہوئے کس طرح سے زندگی گزارا کرتا تھا اور اس نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں۔ اگر ہم دوبارہ سے پہلے تواریخ اس کے 22ویں باب اور 19ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، سو اب تم اپنے دل کو اور اپنی جان کو خداوند اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ۔ اور یسایہ اس کے 55 باب اور 6 آیت میں لکھا ہے، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ یعنی پچھلی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے دل اور اپنے ذہن سے خداوند کی تلاش کرنی ہے، اور جب ہم پورے دل سے اور اپنے ذہن کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تب ہم اسے تلاش کر پاتے ہیں، اور جب ہم اسے پکارتے ہیں تبھی ہم اسے اپنے نزدیک پاتے ہیں۔ آپ اس کی تلاش کر سکتے ہیں اس کو پکارنے سے اور اس کی منت کرنے سے۔ اگر آپ ایوب اس کے 8ویں باب اور 5ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، تو بھی اگر تو خدا کو خوب ڈھونڈتا اور قادر مطلق کے حضور منت کرتا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو ہم پھر خدا کی تلاش کیوں نہیں کرتے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو پھر ہم خدا کی تلاش کیوں نہیں کرتے؟ زبور اس کے 10ویں باب اور 4 آیت میں لکھا ہے، شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ سب سے پہلے یہ تکبر ہے جو انسان کو بہکاتا ہے کہ وہ خدا کی تلاش نہ کرے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو خداوند کی تلاش کرتے ہیں لیکن صرف اپنے مطلب کے لیے۔ جب ان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تبھی وہ خدا کو پکارتے ہیں، اور جب خدا ان کی مدد کرتا ہے تو وہ خدا کو صرف اپنے مطلب تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ جب ان کی زندگی میں کوئی کام پورا نہیں ہوتا تو وہ خدا کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ وہ صرف اس دنیاوی چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، نہ کہ خدا کی تلاش میں۔ وہ اس دنیا کو کھوج رہے ہوتے ہیں، نہ کہ خدا کو، کیونکہ اگر وہ خدا کی تلاش کرتے تو وہ اس کی نجات کے بارے میں سیکھتے، خدا کے جلال کے بارے میں سیکھتے، اسے کھوجتے، نہ کہ اس دنیا کی چیزوں کو۔ بلکہ وہ خدا کو صرف اس دنیا کی چیزوں تک ہی محدود رکھ دیتے ہیں۔ وہ خدا کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے بلکہ اس دنیا کی چیزوں کو پانا چاہتے ہیں۔ وہ اسے اس لیے کھوجتے ہیں تاکہ وہ بیماریوں سے چھٹکارا پا سکیں، انہیں پیسہ مل سکے، انہیں وہ سب کچھ مل سکے جو وہ چاہتے ہیں۔ وہ خدا کی مرضی پر چلنا نہیں چاہتے بلکہ وہ اپنی مرضی چاہتے ہیں۔ جب آپ واقعی ہی یسوع مسیح کو کھوجتے ہیں تو بے شک آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، آپ اسے سن نہیں سکتے، لیکن پھر بھی آپ اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ خدا کے کلام کے ذریعہ سے اس کی آواز کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم اس چیز کو جان لیتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہم بیٹھے ہوں، چاہے ہم چل رہے ہوں، چاہے ہم کوئی کام کر رہے ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہماری سوچوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے نزدیک ہے، وہ ہمارے ذہنوں کو پڑھ سکتا ہے، ہم اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن سچے مسیحا کو جاننے کے لیے آپ کو خدا کے کلام کو پڑھنا بھی ضروری ہے،
کیونکہ مسیح یسوع نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ آخر زمانہ میں بہت سے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ایسے ہی جھوٹے مسیح اس دنیا میں بہت پہلے آ چکے ہیں اور اب بھی ہیں۔ اس لیے سچے مسیحا کو جاننے کے لیے آپ کو خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں خدا کو تلاش کرنے نہیں دیتی وہ تکبر ہے۔ تکبر انسان کو اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ وہ خود کے لیے کافی ہے، انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف مشکل حالات میں ہی خدا کو پکارتے ہیں، وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ مشکل حالات میں خدا ان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اگر ان کی زندگی میں کوئی معجزہ نہیں ہوتا تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی خدا نہیں ہے، یا پھر انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کے لیے ہی کافی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ خدا کی تلاش کیوں کر رہے ہیں۔ کیا آپ واقعی ہی مسیح یسوع کو جاننا چاہتے ہیں، جو آپ کو گناہوں سے آزاد کر سکتا ہے، جو آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، جو آپ کو آزادی دے سکتا ہے؟ یا پھر آپ مسیح کی تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کے کام کر سکے، آپ کو مشکلات میں سے نکال سکے؟ یرمیہ 12:13 میں لکھا ہے، تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ اسی طرح استثنا اس کے 4 باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرطیکہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ دوسرے تواریخ اس کے 15ویں باب اور 4 آیت میں لکھا ہے، پر جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا۔ اور لوکا 11 اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، بس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس سے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ خداوند نے یہاں پر ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب ہم اس کی تلاش کرتے ہیں تو وہ ہمیں مل جائے گا۔ اگر آپ یعقوب اس کے 4 باب اور اس کی 2 آیت سے پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اس سے پہلے جتنی بھی ہم نے آیات دیکھی وہ سب خدا کو تلاش کے بارے میں تھیں، جس میں خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب ہم اس کو تلاش کرتے ہیں تو وہ ہمیں مل جائے گا۔ لیکن اس آیت میں یعقوب ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر ہم مانگتے ہیں اور پاتے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بری نیت سے مانگتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی تلاش کرتے ہیں تو نجات پانے کے لیے نہیں یا اسے پانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ بے شک خدا انہیں چیزیں عطا بھی کر دے، لیکن پھر بھی وہ آخر میں خدا کو نہیں بلکہ اپنے لالچ کو ہی پائیں گی۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کرے اور ہم سب کو برکت دے، آمین۔